بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں آپریشنس ریسرچ. آج لیکچر نمبر 2 ہے. جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ سا سبجیکٹ ہے، بہت مزیدار سا سبجیکٹ ہے. ہم نے کافی ساری چیزیں کور کی ہیں. آپ کو وہاں ڈیفینیشن بتائی جس کے اندر او آر کے بارے میں، کچھ او آر سوسائٹی آف یو کے کی ڈیفینیشن بتائی تھی، پھر او آر سوسائٹی آف یو ایس اے کی ڈیفینیشن بتائی تھی، پھر اپنی ڈیفینیشن بتائی تھی. بڑی سادہ سی ڈیفینیشن ہے کہ اپلیکیشن آف سائنٹیفک میتھڈ ٹو ڈیلی لائف پرابلمس. آپ کو جو دنیا میں روزمرہ پرابلمس آتے ہیں ان کو اگر آپ سائنٹیفک طریقے سے سالو کریں تو اس کو ہم آپریشنس ریسرچ کہتے ہیں. آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے، اور جیسے آپ کو پتا ہے یہ لیکچرز آ رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. یہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ بہت اچھا پروگرام ہے. دعا ہے اللہ میاں سے کہ یہ پروگرامس آگے چلتے رہیں. تو آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے کس کا جی؟ آپریشنس ریسرچ کا. آپریشنس ریسرچ کی ڈیفینیشنز ہم نے بتائیں، بڑی ڈیفینیشن بھی بتائی آپ کو، چھوٹی ڈیفینیشن بھی بتائی، اور بہت مختصر سی ڈیفینیشن بھی بتائی. یعنی کہ اپلیکیشن آف سائنٹیفک میتھڈ ٹو ڈیلی لائف پرابلمس. اب ڈیلی لائف پرابلم میں جہاں بہت مختصر سا کام ہوتا ہے وہاں پہ تو آپ سائنٹیفک میتھڈ اپلائی نہیں کرتے ہیں، اپنی انٹویشن استعمال کرتے ہیں، اپنی روز مرہ کی سوچ استعمال کرتے ہیں اور اس میں ڈیسیژن لے لیتے ہیں. لیکن جب کبھی کمپلیکس پرابلمس آ جائیں، جہاں پہ مین ہو، جہاں پہ مشین ہو، جہاں پہ مٹیریل ہو، جہاں منی ہو، تو وہاں پر آپریشن ریسرچ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم جو میں نے بتایا تھا اسی کو ایک دفعہ کوئکلی ایک ریوائز کر دیں اور پھر آگے چلتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم جب اپنا لیکچر کمپلیٹ کیا تھا تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اپلیکیشنز کے بارے میں بات چیت کریں گے. تو آج جناب اپلیکیشنز کے بارے میں ضرور بات چیت کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی لیکچر آج کا. پہلے یہ بتائیں کہ میں کون ہوں. جی ہاں، میں نے آپ کی یاد دہانی کے لیے لکھ لیا کہ میں جنید زیدی ہوں اور میں ریکٹر ہوں کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. کافی عرصے سے یہی آپریشن ریسرچ پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، اس میں کام کرتا ہوں. میں نے بتایا تھا کہ میں نے 1980 کے اندر پہلے ایم ایس کیا تھا آپریشن ریسرچ میں، اس کے بعد 84 میں پی ایچ ڈی کیا تھا اسی سبجیکٹ کے اندر. اس وقت بہت ہی کم لوگ دنیا میں ہوتے تھے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا. آج کل تو کافی سارے لوگ اویلیبل ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی بھی ان کی تعداد بہت ہی کم ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا سبجیکٹ. جی، آج انٹروڈکشن کے بارے میں جو ہم نے پچھلی دفعہ بات چیت کی تھی اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ او آر پروسیس جو ہے وہ 5 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے. پہلی چیز یہ کسی بھی پرابلم کو آپ آبزرو کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں پرابلم کو پراپرلی ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ماڈل بناتے ہیں، اس کو سالو کرتے ہیں. جب ماڈل کو سالو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے بتایا تھا یہ کنٹینیوس سائیکل ہے، کبھی رکتا نہیں ہے. ایک دفعہ ایک پرابلم کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر دوسرا پرابلم آ جاتا ہے. لاسٹ ٹائم ایک ایگزامپل لی تھی کہ ایئرپورٹ بنانے کا. آپ کو اگر یاد ہو یا آپ نے دیکھا ہو تو کراچی کے اندر اور لاہور کے اندر 2 نئے ایئرپورٹ بنے ہیں. پہلے ایک ایئرپورٹ بنا تھا، پھر دوبارہ ایئرپورٹ بنا، پھر تبارہ بنا، پھر ایک نیا ایئرپورٹ بنا ہے. اب یہ ایئرپورٹ جب بن گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کو سوچنا شروع کر دیا کہ جی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنے سال کے بعد اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے یا اس کو اور فردر کتنا بڑھانا ہے. اگر ہم نے اس کی کیپیسٹی کو انکریز کرنا ہوگا تو کیا کچھ کام کرنے ہوں گے. تو جناب اسی وقت سے کام شروع ہو گیا ہے. تو اب ایکسپینشن کا یا ایکسٹینشن کا کام وہاں پہ جاری ہے اور یہ پورا پروسیس اسی طرح سے چل رہا ہے. اب دنیا کے اندر کچھ ایونٹس ہوتے ہیں، اس ایونٹ سے ایئر ٹرانسپورٹ پہ یا ایئر ٹریفک پہ کچھ نہ کچھ امپیکٹ آتا ہے. جیسے کہ سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد سے یہ ایئر ٹریفک پہ پرابلم آئے تھے تو اس کے تحت یہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں اور یہ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو یعنی 2 چیزیں ہیں کہ او آر ایک پروسیس ہے، او آر ایک کوئی چیز نہیں ہے، پورا ایک پروسیس ہے جو کہ چلتا رہتا ہے کہ آپ آبزرو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کے ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس ماڈل کو ریفائن کرتے ہیں، اس کو سالو کرتے ہیں، طریقہ کار نئے ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایفیشینٹ طریقہ کار. آج سے کچھ عرصے پہلے اگر آپ دیکھیں 40s کے اندر تو اس وقت نہ تو ان کے پاس کیلکولیٹر تھے، نہ اس کے پاس کمپیوٹرز تھے. تو کیسے کیلکولیشن کرتے ہوں گے؟ ہاتھ سے کرتے ہوں گے. آج کمپیوٹرز آ گئے ہیں تو آج کیا ہوا، کیلکولیشن وغیرہ آسان ہو گئی ہیں تو ان کو بھی ریفائن کیا. یہ بھی آج ہم بات چیت کریں گے. وہی سارا پروسیس دوبارہ سے میں نے بتایا ہے، لیکن رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک چیز لکھی ہے. وہ کیا لکھا ہے؟ جس میں او آر ٹیکنیکس، کہ یہ او آر ٹیکنیکس کیا ہے، یہ آپریشن ریسرچ ٹیکنیکس کیا ہے، کیا گر ہیں، کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس، اور کیا اس کی ایک چابی ہے جس کے تحت آپ یہ ماڈل کو فارمولیٹ کرتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں. تو پہلے جو جیسے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، یہ ایک چھوٹا سا باکس جو بنا ہوا ہے اس کے اندر ماڈل فارمولیشن ہے اور اس کا سولوشن ہے. جو سولوشن میں معلوم کرتے ہیں وہ خاص طریقے سے، خاص ٹیکنیک سے. تو ہم جو بات چیت کریں گے وہ او آر ٹیکنیکس کی بات چیت کریں گے. تو جناب او آر ٹیکنیکس کو کافی حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، کئی حصوں میں. میں نے اپنی کنوینئنٹ کے لیے یا اپنی کنوینئنس کے لیے میں نے یہ حصوں میں بانٹا ہے. جو پہلا طریقہ کار ہے جس میں لکھا ہے میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ. ٹھیک ہے، پہلا کیا طریقہ کار ہے جس میں میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ.
اب یہ ٹیکنیکس وہ ہوتی ہیں جس میں میتھمیٹکس تھوڑی بہت انوالو ہوتی ہے اور لینئر پروگرامنگ کی بات چیت کریں گے، یعنی پروگرام کریں گے، ہم کو اس کو طریقہ کار بنائیں گے، کوئی ڈیوائس کریں گے، کوئی الگوریتھمس بنائیں گے. تو پہلے تو چیز وہ ہے. دوسری چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ پرابلسٹک. یہ میں بتاتا ہوں. کمنگ بیک ٹو ونس اگین ٹیکنیک نمبر 1. اب یہ ایک خاص ٹیکنیک ہے جس میں تھوڑا بہت میتھمیٹکس انوالو ہوگا. یہ خیال رکھیے گا کہ جب ہم پڑھائیں گے یا آپ کو چیزیں بتائیں گے تو وہیں پر ہم میتھمیٹکس انٹروڈیوس کر دیں گے. تھوڑی سی میتھمیٹکس کی نالج چاہیے. 2 ٹیکنیکس چاہیے ہوں گی ہمیں میتھمیٹکس کی. ابھی بتا دوں، ایک تھوڑی سی ہم میٹریسز پڑھیں گے اور کسی جگہ پر ہم ڈفرینسیشن کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، 2 چیزیں سمپل سی ہم بورو کریں گے میتھمیٹکس سے. باقی چیزیں جو ہیں یہیں پر بتائیں گے، یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. تو کسی صاحب نے، کسی صاحبہ نے پہلے اگر میتھمیٹکس نہیں پڑھا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم یہیں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، جو بیسک ہیں وہ یہیں پہ انٹروڈیوس کریں گے. تو یہ سبجیکٹ اسٹارٹ ہی یہیں سے ہوتا ہے، یعنی کہ یہ الف بے آف آپریشن ریسرچ یہیں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور آگے تک ہم لے کے جائیں گے. جس وقت انشاءاللہ یہ لیکچرز مکمل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے ہم نے ساری ٹیکنیکس کافی حد تک کور کر لی ہوں گی. تو پہلی جو میں نے بتایا کہ میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ، میتھمیٹکس انوالو ہوگا اس میں. لینئر ہوگا، لینئر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اسٹریٹ لائن، سیدھا جو لائن کی بات ہوتی ہے وہ اس میں استعمال ہوگا. تو وہ ٹیکنیکس یا وہ پرابلم جب آپ فارمولیٹ کرتے ہیں تو وہ اگر اس میں آتے ہیں تو اس کے خاص طریقے کار ہوتے ہیں سالو کرنے کے، جو ہم آپ کو بتائیں گے اور وہ ہم اس میں سالو کرتے ہیں. دوسرا ہے پرابلسٹک، یعنی جہاں پہ ہم چانس کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم رسک کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور سے کہ عید کا زمانہ ہوتا ہے، عید کے زمانے میں کچھ چیزیں زیادہ بکتی ہیں. رمضان جب آئے گا یا آنے والا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں ہم لوگ بہت کھاتے ہیں، بہت کثرت سے. ایک پکوڑے ہوتے ہیں اور ایک سموسے ہوتے ہیں. صرف رمضان کے مہینے میں اتنے پکوڑے کھاتے ہیں کہ تمام 11 مہینوں میں اتنے ہم پکوڑے نہیں کھاتے ہیں. یعنی کہ اس وقت بیسن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر اتفاق سے اس سال بیسن نہ ملے تو کیا ہوگا؟ پرابلم آئے گی نا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلسٹک جس میں کوئی چانس ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے. کوئی اور چیز کسی کی مثال لے لیں کہ آپ نے شاپنگ کا پروگرام بنایا کہ شاپنگ جو ہے زیادہ تر ہم کریں گے چاند رات کے دن. چاند رات کو اگر آپ شاپنگ کرنے جائیں اور اتفاق سے اس دن بارش تیز ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جو دکانداروں نے بہت ساری ایسٹیمیشن کی ہوگی تو وہ کافی ساری چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. تو اس کے اندر جو ٹیکنیک جس میں چانس کی بات ہوتی ہے، جس میں رسک کی بات ہوتی ہے، جس میں انسرٹنٹی کی بات ہوتی ہے، وہ ہم پرابلسٹک ٹیکنیکس پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ انوینٹری ہوتی ہے. آپ دیکھیں کسی جگہ پہ جائیں اسٹور ہوتا ہے، دکان میں جائیں وہاں پہ اسٹور ہوتا ہے، گھر پہ جائیں وہاں پہ بھی چیزوں کا اسٹور ہوتا ہے. آپ آج جا کے دیکھیں اپنے کچن کے اندر تو آپ کے امی جان نے کیا کیا چیزیں رکھی ہوں گی. کچھ دالیں بھی گھر پہ موجود ہوں گی، کچھ مسالے بھی گھر پہ موجود ہوں گے، کچھ آٹا بھی ہوگا، کچھ چاول بھی ہوں گے، اس طرح کی چیزیں. اور اگر سردیاں آ رہی ہیں تو لحاظ بچھونے بھی ہوں گے. تو یہ اسٹور یا انوینٹری. اب گھر کے اندر اگر 3 اسپیئر بیڈ ہے اور آپ کے 4 مہمان آ گئے، 5 مہمان آ جائے تو آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلم آتی ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ پڑوس سے مانگ لیتے ہیں، ادھار مانگ لیتے ہیں، یا اگر ٹائم ہوتا ہے تو شام کو جا کے آپ بازار سے خرید کے لے آتے ہیں. آپ کا اسٹور یا انوینٹری اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ یہ 5 یا 6 مہمانوں کی آمد کو برداشت کر سکے. اسی طریقے سے دکان میں بھی ہوتا ہے، کبھی کسٹمر زیادہ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ شارٹیج ہو جاتی ہے چیزوں کی، اور اس کو ہم مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب گرمی کا اگر زمانہ ہو اور برف کی شارٹیج ہو جائے تو کتنا پرابلم ہو سکتا ہے. تو یہ انوینٹری کا وہ پرابلم کہ جس میں دیکھیں کہ آپ کو وقت پہ وہ چیزیں مل سکیں. اگر رمضان آ رہا ہے اور کھجور نہ ملے تو کیا ہوگا؟ بڑا مسئلہ آئے گا نا. تو وہ جو سپلائرز ہوتے ہیں، جو دکاندار ہوتے ہیں، وہ کھجوروں کا اسٹاک کرتے ہیں، انوینٹری کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ بھی اسٹاک نہیں کرتے کیونکہ عید کے اگلے دن کھجور تو بکتی نہیں ہے، کوئی لیتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. تو یہ چیزیں وہاں پر ہم اسٹڈی کریں گے انوینٹری پرابلمس کو. نیٹورک، نیکسٹ ٹیکنیک ہے نیٹورک. نیٹورک کیا چیز ہے؟ روڈ نیٹورکس ہو سکتے ہیں، کمپیوٹر نیٹورکس ہو سکتے ہیں، آج کل دوستوں کے نیٹورکس ہو سکتے ہیں. یہ سارے نیٹورکس جس کے اندر گراف ڈیزائن وغیرہ ہو وہ ہم اس کے اندر اسٹڈی کریں گے. 4 چیزیں میں نے بتا دی. میں نے پہلے کیا بتایا کہ پہلے آپ کو میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ بتایا، دوسرے پہ میں نے پرابلسٹک بتایا، تیسرے پہ انوینٹری بتایا، چوتھے پہ میں نے نیٹورک بتایا. تو اب یہ 4 ٹیکنیکس ہیں، اور جو ان 4 میں نہیں آتی ہے وہ اٹھا کے ہم 5ویں پہ ڈال دیتے ہیں ادرس میں. ادرس میں ساری چیزیں ہم کور کر لیتے ہیں جو ان 4 میں نہیں آتی ہے. تو بیسیکلی اگر یہ 4 چیزیں آپ کو بیسک کانسیپٹ پتا ہوں 4 کے تو آپ او آر پڑھ سکتے ہیں، او آر میں کام کر سکتے ہیں، او آر میں ریسرچ کر سکتے ہیں، او آر کے اندر آگے ایڈوانس اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو یہ 4 فنڈامنٹل چیزیں ہیں جن کو پتا ہونا چاہیے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح سے آپ کرکٹ کے اندر کچھ فنڈامنٹل چیزیں ہیں. جی کرکٹ کے اندر کچھ فنڈامنٹلس ہوتے ہیں. مثال کے طور سے آپ کو صحیح بیٹ پکڑنا آنا چاہیے، صحیح طریقے سے بال کو فیس کرنا چاہیے. اگر آپ نے بالنگ کرانی ہے تو آپ کا ایکشن ٹھیک ہونا چاہیے. جب وہ چیزیں ٹھیک ہوں تو آپ ہر طرح کی
ٹیم کے اگینسٹ کھیل سکتے ہیں یا پرفارم کر سکتے ہیں. یہی بات اپنی ٹیم کے متعلق دیکھ لیں, ان کے اندر کچھ اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں, کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں, لیکن فنڈامنٹل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہیں, اور اگر وہ چیزیں کوئی آدمی پرفیکٹ کر لے یا ماسٹر کر لے تو وہ ہر ٹیم کے آگے کھیل سکتا ہے. اچھے اچھے پلیئروں کے آپ نام لے سکتے ہیں کہ ان کے فنڈامنٹلس ٹھیک ہیں. مطلب جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بہت اچھے پلیئر ہوتے تھے, حنیف محمد کا نام ہے, وہ کہتے ہیں ان کے بیسکس بہت اسٹرانگ تھے اور ان کا آؤٹ ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا. اسی طریقے سے آسٹریلیا کے جو کھلاڑی تھے ایلن بارڈر, ان کو بھی آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے فنڈامنٹلس بیسکس ٹھیک ہوتے ہیں. یہی چیزیں یہاں پر سبجیکٹس کے اندر بھی, اگر میتھمیٹکس آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بیسکس ٹھیک ہیں تو آپ آگے چلتے رہتے ہیں, چاہے آپ ڈفرینشیل ایکویشن پڑھ رہے ہیں, چاہے الجبرا پڑھ رہے ہیں, چاہے ٹوپولوجی پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے او آر کے اندر بھی اگر آپ کے فنڈامنٹلس ٹھیک ہوں اور یہ 3-4 ٹیکنیکس میں آپ کو مہارت ہو تو آپ آگے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. کسی بھی ایریا میں کسی بھی فیلڈ کے اندر جائیں گے یا کتنا بھی بڑا بھی آپ کے پاس پرابلم ہے اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں. یہ واپس آتے ہیں اپنی ٹیکنیکس کے اوپر. 4 ٹیکنیکس ہمارے پاس فنڈامنٹل ہیں اور ایک جو باقی بچ گئی ہے وہ ادرس, جو ان سب میں فٹ نہیں آتی ہے, تو ہم نے کہا کہ وہ اس کے اندر ڈال دیں. یہ میں سمجھیے گا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم ٹیکنیکس موجود ہیں, لیکن یہ 4 بیسکس ہیں. یہ بیسکس پتا ہوں تو پھر آگے بھی ہم چل سکتے ہیں. مثال کے طور سے کہ ایک ٹیکنیک ہے جسے کہتے ہیں ہم نان لینئر پروگرامنگ, یعنی کہ جس وقت آپ کے پاس کوئی چیز لینئر نہیں ہے اور کوئی اس طریقے سے ویئرڈ قسم کی ہے جس میں مختلف کروز ہو سکتے ہیں, تو وہ اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ہم اس میں ادرس میں ڈال دیتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو 4-5 میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کو ذرا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں کہ لینئر پروگرامنگ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں اس میں بتاتا چلوں گا ساتھ ساتھ کہ کون کون سے پرابلمس ہو سکتے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ. سب سے پہلے ایل پی ماڈلس یعنی لینئر پروگرامنگ ماڈلس. یہ کون سے ماڈلس ہوتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے فرض کیا کہ ایک کوئی ڈائٹ بنانا چاہتے ہیں کسی بھی مریض کے لیے. اب اس مریض کی ڈائٹ میں کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ اس کو آپ نے فیٹ دینی, یعنی آئل ہونا چاہیے اس کے کھانے میں, نہیں ہونا چاہیے اس کے کھانے میں, شوگر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس کے کھانے میں سبزی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ایسی چیز دینی ہے جو اس کو نقصان بھی نہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوٹرینٹس بھی دینے تاکہ وہ آدمی زندہ بھی رہ سکے, کھانے کے بعد وہ چل بھی سکے, یعنی کہ اس کی جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری کر سکے. تو اس قسم کی چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, لینئر پروگرامنگ ماڈلس بناتے ہیں اور وہ وہاں پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. دوسری طرف سے آپ کے پاس ایک پولٹری فارم ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ مرغیوں کو اچھا کھانا دینا چاہتے ہیں. مطلب اچھا کھانے سے مراد نہیں کہ پلاؤ زردہ آپ نے دینا ہے, ان کی اپنی ایک فیڈ ہوتی ہے, اس فیڈ کے اندر کچھ تھوڑا سا آئل یعنی بلڈ ہوتا ہے, اس کے اندر تھوڑا سا بونس ہوتی ہیں, تھوڑا سا میٹ ہوتا ہے, کچھ چیزیں ڈالتے ہیں, مکی ہوتی ہے, باجرا ہوتا ہے, جوار ہوتا ہے, سو آن سو فورتھ. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس جو فیڈ بنا رہے ہیں, اب چکن فیڈ جسے کہتے ہیں, وہ ایسی بنائیں کہ بہت مہنگی بھی نہ بن جائے. مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے فش ڈالنی شروع کر دی اس کے اندر تو بہت مہنگی ہوگی. جب بہت مہنگی ہوگی, مرغی کھائے گی تو آپ کو تو یہ وارہ نہیں کھائے گا, یہ نقصان کا سودا ہو جائے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں, وہ چیزیں بھی ڈالتے ہیں تاکہ اس کے انگریڈینٹس بھی پورے ہوں اور اس کی کاسٹ بھی کم ہو. تو یہ مکس اینڈ میچ کے پرابلمس ہوتے ہیں. مثال کے طور سے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے کہا کچھ کھانے کی چیزیں لے لیں, تو اس کے اندر آپ کھانے کی چیزوں میں کیا لے کے جانا چاہتے ہوں گے, کچھ روٹی لے کے جائیں گے, کچھ شاید آپ کباب لے کے جانا چاہتے ہوں گے, کوئی تھوڑی سی سبزی بھی لے کے جانا چاہتے ہوں گے, تھوڑی سی دال بھی لے کے جانا چاہیں گے, تھوڑے سے پھل بھی لیں گے, ہو سکتا ہے کہ آئس کریم بھی لیں, کوئی سویٹ ڈش بھی لے لیں. اب یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پیسے کا بھی کانسٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کباب ہی لے کے جانا شروع کر دیں تو بہت مہنگا ہو جائے گا, اگر خالی دال لے کے جائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں مکس اینڈ میچ کرتے ہیں. جہاں پہ مکس اینڈ میچ کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ کاسٹ کی منیمائزیشن کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ ہم ایل پی ماڈل یا لینئر پروگرامنگ ماڈل بناتے ہیں یا لینئر پروگرامس بناتے ہیں اور ان کو ہم سالو کرتے ہیں مختلف طریقے سے. یعنی کیا کرتے ہیں, ہم پہلے اپنے وہی پرابلم کو جو ہم نے آبزرو کیا ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے, ہم نے بنایا, بنانے کے بعد وہ لینئر پروگرامنگ ماڈل بن گیا, تو اس کو ہم اس طریقے سے سالو کرتے ہیں. اور یہ میں نے بتایا یہ پرابلمس کون سے ہوتے ہیں, جیسے میں نے بتایا مکس اینڈ میچ کے پرابلمس ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو منیمم ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنی ہوتی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم کاسٹ بھی آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے. اب آپ کے پاس ایک فارم ہے, ایک آپ کے پاس کھیت ہے, آپ ایریا ہے, اس کے اندر یا تو آپ ویٹ لگا دیں, بڑی آسان سی بات ہے, لیکن ویٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اچھی سبزی لگا دیں, تھوڑے سے فروٹ کے ٹریز بھی لگا دیں, تھوڑے سے آپ جانور بھی رکھ لیں, تو آپ کو کیا ہوگا, آپ کے پاس جو پروفٹ ہوگا وہ زیادہ ہو سکتا ہے اور آپ کی جو اپنے خرچے نکل آ سکتے ہیں. یہ چیز ملک کے اندر بھی کرتے ہیں, ہم آگے ڈسکس کریں گے. دوسری چیز یہاں پہ لکھی ہے ایک سمپلیکس, یعنی ایک طریقہ کار ہے ایل پی ماڈل کو سالو کرنے کا. جب آپ ایل پی ماڈلس بنا لیں گے
تو اس کو سالو کریں گے. تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ود دی ہیلپ آف سمپلیکس. یہ ایک ٹیکنیکس ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے. کافی ڈیٹیل کے اندر جائیں گے, کافی ٹائم لگائیں گے, 10 سے 12 لیکچر اس پہ کور کریں گے کم سے کم ایل پی ماڈلس کو, جس میں ہم نے سمپلیکس کی بات چیت کریں گے. اس کے بعد آتا ہے ٹرانسپورٹیشن ماڈل, کہ آپ نے کچھ چیز ٹرانسپورٹ کرنی ہے. فرض کیا کہ آپ ٹی وی سیٹس ہیں, آپ کے پاس بہت سارے ٹی وی سیٹس ہیں, اور آپ نے لاہور سے کراچی کو شپ کرنے. کیسے کریں گے؟ کئی طریقے کار ہیں. ایک ٹرک کے ذریعے لے کے چلے جائیں, ایک آپ ٹرین کے ذریعے لے کے چلے جائیں, ایک بائی ایئر لے کے چلے جائیں, یا اور کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو آپ بیل گاڑی پہ بھیج دیں. تو یہ کئی طریقے کار ہیں, اس میں دیکھنا ہوتا ہے کون سا بہتر ہوگا. اگر آپ نے خالی کاسٹ کی بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, بیل گاڑی پہ بھیج دیں, 3 مہینے میں 4 مہینے میں پہنچ جائیں گے. اگر آپ نے ایفیشینٹ بھیجنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بائی ایئر بھیجنے پڑیں. اب ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ملک ہے یورپ میں, ہالینڈ. جی, ہالینڈ کی بات کی یا نیدرلینڈ کی بات کی, وہ کس لیے مشہور ہے؟ وہ مشہور ہے ٹیولپس کے لیے. آپ کو یہ جان کے شاید حیرانی ہوگی یا پتا ہوگا آپ پہلے ہی کہ ان کے ٹیولپس دنیا میں ہر جگہ پہنچتے ہیں. اب دیکھیں, ایک فلاور ہے, اتنا نازک سا فلاور ہے, جو کہ پہلے وہاں سے پک کرنا ہے, مطلب کاٹنا ہے, اس کو پیک کرنا ہے, اور زیادہ پیک کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایئرپورٹ پہ لے کے آنا ہے, برازیل بھیجنا ہے. یعنی کہ اگر آپ ایمسٹرڈم سے برازیل کی فلائٹ دیکھیں تو ڈائریکٹ فلائٹ تقریباً کوئی 13 گھنٹے کی ہے. اب 13 گھنٹے تو خالی فلائٹ. اس کے بعد جس جگہ سے وہ توڑا جاتا ہے وہاں کچھ دیر رکھا جائے گا, پھر ایئرپورٹ پہ رہے گا, پھر برازیل جائے گا, وہاں رکے گا. اس کی ایک لاجسٹک کیسے ہوگی؟ یہ ساری کی ساری ٹرانسپورٹیشن دیکھنی پڑتی ہے, اور یہ بائی ایئر جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ KLM فلائٹ جو چل رہی ہیں وہ زیادہ تر اس ٹولپ کی بزنس کی وجہ سے چل رہی ہے, اور یہ کافی حد تک صحیح ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسی تازہ وہ فلاورز وہاں پہنچتے ہیں 2 دن کے بعد بھی, اور وہ اگر وہاں نہیں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ بیکار ہو جائے گا, ساری محنت بیکار جائے گی. اسی طریقے سے اگر ہم کوشش کریں, جس زمانے میں ہمارے ملک میں بہت اچھا سٹرس ہوتا ہے, کینو, فروٹر مالٹا, اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے پیکیجنگ کر لیں اور پراپر ٹائم پہ پراپر ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ پراپر جگہ پہنچا سکیں تو شاید ہم اچھا خاصا نفع کما سکتے ہیں. تو یہ جناب ٹرانسپورٹیشن کی بات ہوئی. اس کے بعد بات ہوتی ہے اسائنمنٹ کی. یہ بھی LP پرابلمس یا لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس آتے ہیں. اس میں کیا چیز ہے کہ آپ کے یہاں 3-4 لوگ ہیں. مثال کے طور سے آپ کی ایک فیکٹری ہے, اس کے اندر ایک کارپینٹر بھی ہے, اس کے اندر ایک لوہار بھی ہے, اس کے اندر اور پینٹر بھی ہے, پلمبر بھی ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پلمبر کو پلمبر کا کام دیا جائے. یہ نہیں کہ پلمبر سے آپ کارپینٹر کا کام کروا لیں. جب پلمبر سے کارپینٹر کا کام کروائیں گے تو وہ چیزیں اچھی نہیں بنائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا صحیح پروفیشنل نہیں ہے. تو یہ اسائنمنٹ کا کام بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. اب آپ کا اور ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. مثال کے طور سے جہاز کے لے لیتے ہیں. ہمارے پاس کئی طرح کے جہاز ہیں. اس میں ایک جو 100 پیسنجر لے کے جاتا ہے, ایک 300 پیسنجر لے کے جا سکتا ہے, اور ایک 400 پیسنجر لے کے جا سکتا ہے. اگر آپ صحیح روٹ پہ صحیح جہاز نہیں لگائیں گے تو آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں یہ جو بسز ہیں, اگر بسز کو آپ صحیح روٹ پہ صحیح ٹائم سے کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا, آپ کو لاس ہوگا. یعنی جو آپ کا فیول کا خرچہ ہے, ڈرائیور کا خرچہ ہے, مینٹیننس خرچہ ہے, وہ بڑھ جائے گا. تو اسائنمنٹ بھی بہت اہم پرابلمس ہوتے ہیں, اور یہ میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ سے سالو کرتے ہیں. پھر آتا ہے انٹیجر لینئر پروگرامنگ. انٹیجر لینئر پروگرامنگ سے مراد یہ ہے کہ ایسے جواب ڈھونڈنے ہیں جس کے اندر جواب آپ کے پاس انٹیجر میں آئے, یعنی 1 2 3 4. اگر لاہور کے اندر کوئی آدمی پلاننگ کرے کہ جی کتنے کم سے کم سوئمنگ پول ہونے چاہیے, ویسے تو لاہور میں پوری نہر بہ رہی ہے, پورا سوئمنگ پول ہے, لیکن اگر یہ پراپر سوئمنگ پول جو اولمپک میں جس میں مقابلے کے لیے جانا چاہیں تو کتنے سوئمنگ پول بننے چاہیے, تو آپ کو جواب یہ نہیں آئے گا کہ 4.5 سوئمنگ پول ہوں یا 5.5 سوئمنگ پول ہو. وہ آپ کو کہیں گے 4 سوئمنگ پول ہوں, 5 ہوں, 6 ہوں, 7 ہوں. اسی طرح سے کرکٹ گراؤنڈ ہو تو آدھا کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہوگا. اس طرح کے جب سوالوں کو ہم ہینڈل کرتے ہیں, ان کے پرابلمس کو جب ہینڈل کرتے ہیں تو ان کا جواب انٹیجر میں لانا چاہیے, اور وہ ہم انٹیجر لینئر پروگرامنگ کے اندر ہینڈل کرتے ہیں. اس کے بعد لاسٹلی ہے گول لینئر پروگرامنگ, کہ آپ نے کاسٹ منیمائز کرتے ہیں کہ آپ زیادہ خرچہ نہ کرو, بہت کم خرچہ کرو, کم سے کم میں گزارا کرو. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو پروفٹ ہے وہ میکسیمم ہونا چاہیے, لیکن کچھ گول بھی ہوتے ہیں. کسی وقت آپ اگر ڈیل کر رہے ہیں مثال کے طور سے فروٹ کے اندر, تو آپ چاہتے ہیں کہ شام تک آپ کا سارا فروٹ نکل جائے. اس کے اندر لاس اور پروفٹ کی بات نہیں ہوتی, کیونکہ اگر جو چیز بھی بچ جائے گی کل وہ بیکار ہے, پھینکنے والی بات ہے. تو گول یہ ہے کہ جتنا بھی سامان ہے یہ آج شام کو نکال دیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, یہ سیل لگتی ہے, صحیح معنوں میں سیل, وہ اسی لیے لگتی ہے تاکہ فیشن ختم ہونے سے پہلے ساری چیزیں نکل جائیں. اس طرح کی چیزیں اگر ہم ڈیل کرتے ہیں تو وہ گول لینئر پروگرامنگ کے اندر ڈیل کرتے ہیں. تو یہ 3 4 5 چیزیں میں نے لکھ دی ہیں جو کہ کسی وقت ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں جا کے. تو میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ میں یہ 5 آتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ایک سمپلیکس سالو کرتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہے, اسائنمنٹ ہے, لینئر پروگرامنگ, گول لینئر پروگرامنگ ہے, اور انٹیجر لینئر پروگرامنگ ہے.
اس کے بعد پرابلسٹک ٹیکنیکس ہیں، یعنی کہ جس کے اندر اسٹیٹسٹکس کا استعمال ہو، جس میں پرابلٹی کا ہو، جس میں شائبہ ہو، جس میں شک ہو، جس میں چانس ہو. تو وہ کیا چیزیں ہیں، وہ اس کے اندر ہے. ڈیسیژن انالیسس، آپ کو ایک ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ ڈیسیژن سکسیس بھی ہو سکتا ہے، وہ فیل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، فیلئر ریٹ بھی اس میں اتنا ہی ہے جتنا کہ سکسیس ریٹ. میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں کہ آپ گھر سے چلیں اور آپ کا خیال ہو کہ آج بارش ہو جائے گی اور آپ چھتری گھر سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چھتری لے کے چلتے ہیں. اب گھر سے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آج میں چھتری لے کے جاؤں گا. اتفاق سے جب پہنچتے ہیں تو سارا دن بارش نہیں ہوتی ہے، آپ نے چھتری اٹھائی پھرتے رہے. اب ڈیسیژن آپ کا بیکار ہو گیا. آپ نے تو بڑا سوچا تھا کہ اگر بارش ہوگی تو میں بھیگوں گا نہیں، میں چھتری استعمال کروں گا. خیر کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کبھی فائدہ ہے. اگر بارش آ جاتی تو بہت اچھا تھا، سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے، آپ چھتری کے اندر چلے جاتے. لیکن دوسرا صورت حال یہ تھی کہ آپ چھتری نہیں لے کے آتے. جب چھتری لے کے نہیں نکلے گھر سے، بارش نہیں ہوئی، بہت عیاشی ہے، فرسٹ کلاس، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن چھتری لے کے نہیں نکلے اور بارش ہو گئی تو پھر کیا، سارے بھیگ جائیں گے. تو یہ ڈیسیژن لینے میں سوچتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ چیز خرید لوں، پھر آپ خرید لیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چیز قیمت گر گئی، بڑے پچھتاتے ہیں. پھر آپ ایک دفعہ سوچتے ہیں کہ خریدوں اور آپ نہیں خریدتے، چیز بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، پھر پچھتاتے ہیں. تو یہ ڈیسیژن انالیسس جو ہوتا ہے یہ چانس پہ ہوتا ہے، رسک پہ ہوتا ہے، اور اس کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، یہ ہم اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں. یہ کوئی سرٹنٹی سے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ کوئی ڈیسیژن آپ کا جو ہے صحیح ہو. کوئی سائنٹیفکلی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن نارملی ڈیسیژن انالیسس انڈر چانس ہوتا ہے، انڈر ایزمپشنز ہوتا ہے. اس کے بعد گیم تھیوری ہوتے ہیں. اب گیم تھیوری کیا ہوتی ہے، آپ اکثر کرکٹ کے میچ دیکھتے ہیں اور کرکٹ کا میچ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں پلیئر کو نہیں کھلانا چاہیے تھا، فلاں پلیئر کو کھلانا چاہیے تھا، کہتے ہیں نا. اسی طریقے سے یہ گیم تھیوری ہوتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. آج سے کوئی 7-8 سال پہلے اکنامکس میں جو نوبل پرائز ملا تھا وہ گیم تھیوری پہ ملا تھا. یعنی گیم تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ رائٹ ٹائم پہ ایک رائٹ ڈیسیژن لے لیں، ایک ایسی چال چلیں جو آپ کے حق میں بہتر ہو. اب کسی کو کیا پتا کہ اگلے سال کاٹن کا زمانہ آئے گا یا پولیسٹر کا زمانہ آئے گا. اگر کاٹن کا زمانہ آیا اور آپ نے پہلے کاٹن لگا لی تو آپ کے وارے نیارے ہو گئے. اگر کاٹن کا زمانہ اور کاٹن نہیں لگائی تو پھر آپ کو نقصان ہوگا. تو یہ گیم تھیوری کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آسان طریقے سے کوئی مشکل چیز کو سالو کر لیں. یہ آپ کو مثال تو نہیں دینی چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں جب تاش کھیلتے ہیں نا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی بڑے سے بڑا پتا پھینکے اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ہرائیں. آپ کو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی چال چلنی ہے. تو گیم تھیوری یہ جو بیڈنگ کرتے ہیں، جس میں ٹینڈر ہوتا ہے، جس میں روزانہ اخبار میں آپ نے اشتہارات دیکھے ہوں گے، یہ سارے کے سارے گیم تھیوری پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. کہ دوسری صورت حال یہ، آپ جاتے ہیں نا دکان میں، ریڑے پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز 5 روپے کی لے لیں، آپ کہتے ہیں نہیں 2 روپے کی دے دو. پھر آخر میں مکمکا ہو کے 3 پہ ہو جاتا ہے. اب 3 روپے کے جب آپ سودا لے کے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ نے ون کر لیا، اور جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ون کر لیا. تو یہ کیا کہتے ہیں، ون ون سچویشن، جس میں دونوں آدمی جیت جاتے ہیں. تو یہ گیم تھیوری بھی ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد کیونگ تھیوری ہوتی ہے. کیونگ تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لائن لگائیں. یہ کانسیپٹ پاکستان میں کم ہے، لیکن کہیں کہیں چلتا ہے کہ پہلا آدمی آئے پہلا آدمی جائے. اگر لائن میں کھڑے ہوں گے ٹرین کے ٹکٹ کے لیے آسانی ہوگی، سنیما کے ٹکٹ کے لیے آسانی ہوگی، بس کے انتظار میں آسانی ہوگی. تو کیونگ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو سرو کیا جائے، کہ کتنے لوگ آ جائیں. آپ نے دکان کھولی ہے اور معلوم ہے کسٹمر کی لائن لگی ہے، تو کچھ دن تو لائن لگے گی، کچھ دن کے بعد سب لوگ دوسری دکان پہ جانا شروع ہو جائیں گے. تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم لوگ ہوں، کم سے کم وہاں پہ کم سے کم لوگوں کو انتظار کرنا پڑے. تو اس طرح کی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ ہم کیونگ تھیوری کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. پھر سیمولیشن ہوتی ہے. سیمولیشن تو آج کل بہت زیادہ کامن ہے کہ آپ سیمولیٹر استعمال کرتے ہیں، آپ کمپیوٹر پہ گیم کھیلتے ہیں، کبھی کار کا گیم کھیلتے ہیں، کبھی فٹ بال گیم کھیلتے ہیں. تو یہ ساری سیمولیشن جو ہوتی ہے یہ یہاں پر استعمال ہو سکتی ہے، گیمز میں، بزنس میں، مینج میں. اور فور کاسٹنگ، آپ پیش گوئی کرتے ہیں کہ یہ جی ٹھیک ہے اس سال پروڈکشن اچھی ہوگی، پروڈکشن خراب ہوگی. پیچھے سارا ڈیٹا لینے کے بعد آگے آپ پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ فور کاسٹنگ کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک یہ پرابلسٹک ہے. ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چل رہا ہوں. پھر جناب انوینٹری کی بات آ جاتی ہے، یعنی کہ اسٹاک کی بات آ جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پہ آپ اسٹور کی بات کرتے ہیں، اسٹور گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، دکانوں میں بھی ہو سکتا ہے، بڑے گوداموں میں بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا ویٹ ہونا چاہیے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ویٹ کی موومنٹ ہے، ویٹ کی پروکیورمنٹ ہے. اگر آپ کے یہاں کم ہے تو باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں، باہر بھی دیکھیں ورلڈ میں کہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں یہ انوینٹری ماڈلس کے اندر کرتے ہیں. یہ جو انوینٹری ماڈلس ہیں کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. بعض ہیں کہ آپ 10-10 سال 20-20 سال رکھیں، کوئی چیز خراب نہیں ہوتی.
مثال کے طور سے کہا جاتا ہے کہ جو چاول ہے جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے، تو چاول کو اسٹور کر لیں گے، زیادہ رکھیں ہو سکتا ہے کیڑا بھی لگ جائے، ہو سکتا ہے خراب ہو جائے، تو آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ خراب بھی نہ ہو اور اتنا رکھیں کہ پیسہ بھی دے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فاسٹ موونگ آئٹم ہوتے ہیں، فروٹ ہوتے ہیں، یہ سبزی وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بہت جلدی ختم کر دینا چاہیے، اس کا اسٹاک نہیں ہونا چاہیے، ان کی انوینٹری زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ناردرن ایریا میں کہتے ہیں بہت اچھی خوبانی ہوتی ہے، لیکن وہ وہاں سے رکھ نہیں سکتے، 12 گھنٹے کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہیں، تو اگر وہ کھانا ہو تو وہیں جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کے اس کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو انوینٹری کے پرابلمس ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ کلاسیفائی کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ اسٹور بھی نہ ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم کہ کوئی آپ کے پاس گاہک آئے، آپ کا کوئی کسٹمر آئے، کوئی کلائنٹ ہے، وہ واپس بھی نہ جائے۔ معلوم ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد کلائنٹ واپس جا رہا ہے تو آپ کے پاس دکان میں واپس نہیں آئے گا۔ تو یہ بعض وقت سرٹن ڈیمانڈ ہوتی ہے، بعض وقت انسرٹن ڈیمانڈ ہو جاتی ہے، کسی چیز کی ڈیمانڈ ایک دم بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، مثال کے طور سے اولمپک ہو رہا ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ٹی وی خرید لیں، کوئی اور نیا ایونٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے چیزیں ویزیں خرید لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، بعض سیزنل ڈیمانڈ ہوتا ہے، بعض سیزنل ڈیمانڈ نہیں ہوتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ سرٹن ڈیمانڈ جو ہوتا ہے وہ ہم ڈیٹرمنسٹک بات کرتے ہیں، انسرٹن جو ہوتا ہے اس میں پرابلٹی کی بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم اس میں پرابلسٹک ماڈل میں ڈسکس کر سکتے ہیں، جو پہلے تھے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس کے اندر ساری چیزیں تھیں جس میں ڈیسیژن انالیسس وغیرہ۔ ایک میں نے چیز شاید آپ کو نہیں بتائی تھی، مارکوو انالیسس، وہ بھی ہم کسی وقت اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ پرابلسٹک آتی ہیں، اور انوینٹری کے اندر جو چیزیں ہیں دو ہیں، ایک سرٹن ہے اور ایک انسرٹن ہے۔ جہاں انسرٹن کی بات ہوتی ہے وہاں پرابلٹی ہم استعمال کرتے ہیں، وہاں اسٹیٹسٹکس کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیٹ ورکس آ جاتے ہیں، وہ ڈرا کرتے ہیں جو نیٹ ورک نظر آتے ہیں۔ آج کل نیٹ ورکس تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کمپیوٹر نیٹ ورکس کی بات کرتے ہیں، کمپیوٹر کی چپ کی بات کرتے ہیں، اس پہ بھی نیٹ ورک ہوتا ہے، کمپیوٹر جو اندر ہوتا ہے اس کے اندر بھی نیٹ ورک ہوتا ہے، اینڈ سملرلی سو آن سو فورتھ۔ یہ جو ہمارے پاس نیٹ ورکس ہیں جو پریکٹیکل لائف کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اس میں دو ہم ٹیکنیکس پڑھیں گے، ایک سی پی ایم کہتے ہیں، ایک PERT کہتے ہیں۔ سی پی ایم کا مطلب ہے کریٹیکل پاتھ میتھڈ۔ کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے۔ یہ کیسے کرتے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹھیکیدار مکان بناتے ہیں، اسٹوری بناتے ہیں، پلازا بناتے ہیں، اور وہ ٹائم پہ پورا نہیں کرتے، تو وہ یہ اینالائز نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سی ایکٹیویٹی کریٹیکل ہے جس کو کرنا ہے۔ آپ درزی کے پاس جائیں، آپ کہے گا جی پرسوں آپ کو چیزیں مل جائیں گی، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جی آپ کے کپڑے سلیں گے نہیں، کیونکہ اس کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، یعنی وہ کریٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ اس کا جو کاریگر ہے جس نے کپڑے سینے ہیں وہ تو اویلیبل نہیں ہے۔ جب آپ پہنچیں گے تو جا کہے گا جی وہ نانی کا انتقال ہو گیا، بھائی نہیں ہے، فلانی چیز نہیں ہے، اور وہ بہانے کافی سارے ہوں گے۔ یہی چیزیں نیشنل لیول پہ بھی ہوتی ہیں، بڑے پروجیکٹس میں بھی ہوتی ہیں کہ پروجیکٹس ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ ہائی وے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، موٹر وے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، پورٹس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، کافی ڈیلے ہوتے ہیں، کاسٹ اوور رن ہو جاتا ہے، تو یہی ہوتا ہے کہ وہ سی پی ایم یا کریٹیکل پاتھ میتھڈ صحیح طرح کا نکالتے نہیں ہیں۔ اگر اس کو اس طرح سے فالو کریں تو دیکھ سکتے ہیں، پہلے بتا دیں گے 2 سال پہلے 3 سال پہلے کہ جی یہ پروجیکٹ ڈیلے جائے گا کیونکہ اس وجہ سے پرابلمس آ رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس انجینئرس اویلیبل نہیں ہیں، آپ کے پاس را مٹیریل اویلیبل نہیں ہے، کوئی اور چیزیں نہیں ہیں، تو اس کے اندر چیزیں ڈیلے ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے آپ انالائز کر سکتے ہیں سی پی ایم سے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس جو ہے پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک، PERT جسے کہتے ہیں، پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک۔ اس کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پروگرام ہمارا وہ صحیح جا رہا ہے، ایویلویٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر ریویو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے ٹارگیٹ کو ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم کس وقت یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نیٹ ورکس کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیٹ ورک فلو ہے، آپ کی موٹر وے ہے جو لاہور سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے لاہور، اس کو دیکھیں کس طریقے سے آپ کے پاس ٹریفک فلو کر رہی ہے، یا جی ٹی روڈ ہے اس پہ کیوں اتنے زیادہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں، اور اس کے فلو کو کس طریقے سے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے سائنٹیفکلی اس کو اسٹڈی کریں تو ہماری روڈس پہ اتنے پرابلمس نہ آئیں جتنے کہ آج کل آ رہے ہیں۔ یہ ادرس کا خانہ جو ہے، جو بیگ ہے، اس کے اندر ہم نے ہر چیز ڈالی ہوئی، جیسے میں نے بتایا تھا نان لینئر پروگرامنگ، یہ ایک بڑا اچھا سبجیکٹ ہے، بہت ایڈوانسڈ ہے، اس میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، بہت زیادہ میتھمیٹکس اس میں انوالوڈ ہے، وہ بھی ہم تھوڑی بہت آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ ریئل لائف کے پرابلمس کے اندر آتی ہے، فور کاسٹنگ وغیرہ کے اندر بھی آتی ہیں یہ، اور نان لینئر پروگرامنگ کی ٹیکنیکس بہت اچھی، ویری ویل ڈیفائنڈ ہے۔ اس کے بعد ڈائنامک پروگرامنگ ہے کہ ہر اسٹیج کے اوپر آپ نے کوئی چیز کرتے جانا ہے۔ مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے ایک پائپ لائن لے کرنی ہے کراچی سے لے کر اور اسلام آباد تک، جس کے اندر سوئی گیس جاری ہے یا اس کے اندر آئل فلو کر رہا ہے، تو آپ دیکھتے جاتے ہیں ہر اسٹیپ کے اوپر کیا اسٹیج ہے، کس طریقے سے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، تو ہر اسٹیج پہ آپ اپڈیٹ کر کے آگے چلتے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یہاں ڈائنامک پروگرامنگ کے اندر ہے۔ اور بریک ایون انالیسس تو آپ کو پتا ہے، بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کاسٹ کتنی ہے، اس میں پروفٹ کتنا ہے اور بریک ایون کتنا ہے۔ اگر کسی چیز کی کاسٹ ہے یا
20 روپے یا 50 روپے مہینہ اس کا خرچہ ہے، اگر 50 روپے کی آمدنی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بریک ایون نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ کاسٹ اور انکم جو ہے وہ برابر نہ ہو تو اس وقت تک بریک ایون نہیں ہوتا ہے. تو یہ بریک ایون انالیسس بہت زیادہ پروجیکٹس میں کیا جاتا ہے، خاص کر کے نیشنل لیول کے پروجیکٹ جو ہوتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بریک ایون ہوگا یا نہیں ہوگا. مثال کے طور سے کہ یہ موٹر وے ہے، اس پہ اکثر ڈسکشن ہوتا ہے کہ یہ بریک ایون کرے گی یا نہیں کرے گی. یعنی کہ جتنی آپریشنل کاسٹ ہے ایک سال کے اندر، کیا اس سے جو انکم ہو رہی ہے اس کے برابر ہے یا نہیں ہے. لیکن کسی بھی وقت جب یہ بریک ایون انالیسس کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے اور فیکٹرز بھی دیکھے جاتے ہیں. اب یہ موٹر وے کے اندر مثال کے طور سے کہ فیصل آباد، اگر آپ پہلے اسلام آباد سے آتے تھے 10 گھنٹے لگتے ہیں، آج اسلام آباد سے آپ فیصل آباد آئیں تو 3 گھنٹے لگتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے، یہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہوتا ہے جو بریک ایون انالیسس میں تو آتا نہیں ہے لیکن اوور آل فیکٹرز کے اندر آتا ہے. تو یہ جناب ہمارے پاس 4-5 طرح کی ٹیکنیکس ہے جن کو ہم استعمال کریں گے. جی ونس اگین یہ 4-5 ٹیکنیک جو میں نے بتائی تھی کہ میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ کی بات کی تھی، اس کے اندر لینئر سارے فنکشنز ہوں گے. اس کے بعد ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ پرابلسٹک ٹیکنیکس ہوتی ہے، انوینٹری کی ٹیکنیکس ہوتی ہے، نیٹ ورکس کی ہوتی ہے، اور یہ ادرس کے اندر 3-4 ٹیکنیکس ہیں. اور بھی بہت ساری ہیں جو کسی وقت آپ آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال اس کورس کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں. اگر یہی چیز ہم کور کر لیں ان 45 لیکچرز میں تو ہمارے لیے بہت زیادہ ہوگا. جناب آگے چلتے ہیں. اپلیکیشنز کی بات تھی، لاسٹ ٹائم اپلیکیشنز پہ ہم نے رکے تھے، ہم نے کہا تھا کہ اپلیکیشنز کی بات چیت کریں گے. تو آج اپلیکیشنز دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میکرو اکنامک پلاننگ. میکرو اکنامک پلاننگ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ابا جی ہیں گھر کا پورا پلان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا کچھ کرنا ہے، سیر کرنے جانا ہے یا نہیں جانا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر میں کتنی شادیاں ہیں، گھر میں کتنے فنکشنز ہیں یا اور طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ میکرو اکنامک پلاننگ تو فادر کرتے ہیں گھر کے اندر. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ڈسٹرکٹ ہے تو ڈسٹرکٹ ناظم کرتے ہیں، اس کے اوپر جائیں تو چیف منسٹرز کرتے ہیں، پھر پرائم منسٹرز وغیرہ کرتے ہیں. تو کنٹری کی پلاننگ ہوتی ہے، کمپنی کی پلاننگ ہوتی ہے. CEO کا نام سنا ہوگا آپ نے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں یا چیف آپریٹنگ آفیسرز، وہ پلاننگ کرتے ہیں. تو پہلی چیز یہ انویسٹمنٹ پلاننگ ہے. کمپنی کے پاس ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی انڈسٹری ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس جگہ لگائے، کہ کیا یہ پلانٹ لگائے یا پیسہ بینک کو دے دے، یا پلانٹ لگائے یا کوئی چیز پرچیز کر لے. مثال کے طور سے کہ اگر ایک فیکٹری ہے اور کاٹن کی فیکٹری ہے تو اس کے پاس کئی آپشنز ہو سکتے ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ کافی عرصے کے لیے کاٹن خرید لے. دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ ایک نیا یونٹ لگا دے. تیسری آپشن یہ ہے کہ وہ انویسٹ کر دے. چوتھا چیز یہ ہے کہ کوئی اور ایک فیکٹری خرید لے. تو یہ کیا کرتے ہیں آپ، جس میں ان پٹ آؤٹ پٹ اینالیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کتنا پیسہ لگائیں گے، کتنا پیسہ آپ کو واپس آئے گا. یہ آپ شارٹ ٹرم پہ بھی کر سکتے ہیں، میڈیم ٹرم میں بھی کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. شارٹ ٹرم میں 1 سال کے لیے کر لیں، 2 سال کے لیے کر لیں، میڈیم ٹرم میں 5 سال کے لیے کر لیں، لانگ ٹرم میں 10 سے 25 سال کے لیے کر لیں. تو یہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے. انشورنس کرتے ہیں نا لوگ، اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ لائف انشورنس کرواتے ہیں، کروانے بھی چاہیے کہ اس میں یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس نقصان ہو جائے تو اس کو کور کرنے کے لیے، لیکن وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے پاس جو سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، بینک کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی لانگ ٹرم ہوتی ہے. یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. یونیورسٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے، کالج کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یا اسکولس بنانا ہے. یہ ایجوکیشن کے اندر جو بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کا ریٹرن بہت عرصے کے بعد آتا ہے. کیونکہ یونیورسٹی کے اندر آج آپ سیٹ اپ کریں گے تو 4 سال کے بعد گریجویٹ نکلے گا، پھر اس کو جاب ملے گی، پھر وہ ایک اچھا پروڈکٹیو پرسن بنے گا اور اس کے بعد اکانومی میں آئے گا. تو یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا ریٹرن فوراً نہیں دیکھا جاتا. اور اسی طریقے سے یہ ورچوئل یونیورسٹی جو ہے نا یہ بھی ایک بہت لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. اس کا ریزلٹ آج نظر نہیں آئے گا لیکن 4 سال 5 سال 7 سال کے بعد دیکھیے گا تو اس کا جو بھی انویسٹمنٹ کیا ہے اس سے زیادہ ریٹرن آئے گا. آپ کوئی اور یونیورسٹی دیکھ لیں، جو پرانی مشہور یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی دیکھ لیں، جو اس کا کنٹریبیوشن ہے تو وہ دیکھیں کتنا زیادہ ہے. یا ایڈوانس کنٹری کے اندر دیکھیں کہ ہارورڈ کا کنٹریبیوشن کیا ہے، یا آکسفورڈ کا کنٹریبیوشن کیا ہے، یا اسی طریقے سے کیمبرج وغیرہ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. یہ تو میں نے ہڈن باتیں کی ہیں. اسی طریقے سے اوپن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جس کا ریٹرن 10 سے 15 سال کے بعد آئے گا تو وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات چیت کرتی ہے. اگر آپ نے اینالائز کرنا ہے تو یہ ان پٹ آؤٹ پٹ انالیسس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس جگہ پروجیکٹ پہ لگانا فائدہ ہوگا، کس جگہ پروجیکٹ پہ لگانا فائدہ مند نہیں ہوگا. تو یہ جناب اکانومی کے اندر اکثر جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ انالیسس، جس کے تحت شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پلان ہم دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے روڈس میں پیسہ لگانا ہے، آپ نے ڈیمس میں پیسہ لگانا ہے،
آپ نے کسی اور جگہوں پہ پیسہ لگانا ہے تو اس کا ریٹرن بہت عرصے کے بعد نظر آئے گا. لیکن شارٹ ٹرم کے اندر بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کرتے ہیں جس کا ریزلٹ فوراً آنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور سے روڈ کی ریپیئر ہے, فوراً ریٹرن آنا شروع ہو جاتا ہے, یا کسی اور جگہ پہ آپ پیسہ لگاتے ہیں بزنس کے اندر, وہاں سے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے, یا ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں, یا نیشنل سیونگس کی اسکیمس ہیں, یا بینکس کی کچھ اسکیمس ہیں, ان میں لگائیں گے تو بھی آپ کو ریٹ آف ریٹرن اچھا ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1 سال میں مجھے چاہیے, یا 2 سال میں چاہیے, 3 سال میں چاہیے. اسی طریقے سے جو بزنس مین ہوتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں فوراً پیسہ بھی چاہیے, بعد میں بھی پیسہ چاہیے, اس کے بعد بھی پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے نا. ابھی جو دکان کے اندر پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی ڈیکوریشن کے لیے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتا ہے, لیکن جو چیزیں خرید کے لاتے ہیں جس میں بسکٹس کے پیکٹ ہوتے ہیں, جس میں ٹافیز ہوتی ہیں, جس کے اندر اور کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ روزانہ کا ریٹ آف ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج ہی پیسہ ہے. بیکری اگر کھولتے ہیں تو روزانہ ہی اس کا پروفٹ نظر آتا ہے کہ آج ہی چیزیں بک جائیں گی. اسی طرح فروٹ کی شاپ ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے اندر کتنا پروفٹ رہا. تو انویسٹمنٹ کا کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا ہے, کسی طریقے سے کرنا ہو تو اس کے ذریعے آپ اینالائز کر سکتے ہیں. دوسری بات آتی ہے چوائس آف پروجیکٹس ود ان این انویسٹمنٹ پلان. آپ ایک انویسٹمنٹ پلان لے کے آتے ہیں جس میں 4, 5, 7, 8 پروجیکٹس ہوتے ہیں, تو اس میں سے کسی ایک پروجیکٹ کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو اچھا ہے, جس کے اندر ہم زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں یا جس میں کاسٹ کم لگے گی. تو اگر آپ کو چوائس کرنی ہو تو بھی آپ اس کے ذریعے OR کے ذریعے یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے سیمولیشن ماڈلنگ آف دی اکانومی, اگر پوری اکانومی کا آپ نے سیمولیٹ کرنا ہو جس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر میں کتنا پیسہ لگائیں, ایجوکیشن میں پیسہ لگائیں, ٹرانسپورٹیشن میں کتنا پیسہ لگائیں, اینڈ وغیرہ وغیرہ, اگر آپ نے پورا کرنا ہو تو آپ یہ اس کی سیمولیشن کر سکتے ہیں اکانومی کی, کنٹری کی. مثال کے طور سے کہ اس سال اگر کاٹن کی فصل خراب ہو جائے تو اس کا اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہوگا, یا فورن ریمیٹنس کم آ جائے تو اس کا اکانومی پہ کیا فرق پڑے گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں میکرو اکنامک پلاننگ جو بھی کرنی ہو کنٹری کے لیول پہ یا نیشنل لیول پہ یا نیچے آ جائیں اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لیول پہ یا کمپنی کے لیول پر یا انڈسٹری کے لیول پر, اگر آپ نے میکرو اکنامک پلاننگ کرنی ہے تو آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جناب عالی صورتحال ہوئی. اس کے بعد آتے ہیں مائکرو اکنامک پلاننگ. اب میکرو کی بات ہوگی, بڑے بڑے فیصلے ہوئے, وہ فیصلے جو آپ جس میں آپ انوالو نہیں ہوتے ہیں, آپ کے پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں, آپ کے نیشنل پلانرز انوالو ہوتے ہیں, آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ بھی اس میں انوالو ہوں گے. تو اگر موقع ملے تو ان کی مدد سے یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے جناب مائکرو اکنامک پلاننگ. مائکرو اکنامک پلاننگ جو ذرا سے چھوٹے لیول کے اوپر ہوتی ہے, مثال کے طور سے امپروونگ دی لے آؤٹ آف اے ورک شاپ. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس ایک ورک شاپ ہے, اس کا ایک لے آؤٹ ہے, اور اگر آپ صحیح طریقے سے لے آؤٹ بنا لیں گے تو آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی. اگر آپ نے غلط ورک شاپ بنا لیا تو اس وقت ہر وقت کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا. اگر فرض کر لیں یہ جو گاڑیاں ٹھیک کرنے والا, یہ موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والا اپنی ورک شاپ میں لے جائے, یہاں پہ اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی, کھولنا شروع کیا, اوزار دور جگہ رکھے ہوئے, اور جو ہوا بھرنے کا پریشر وہ دوسری جگہ ہے, تو کیا ہوگا, ہر تھوڑی دیر کے بعد لوگ ٹکرا رہے ہوں گے. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب کام کرتے ہیں, موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹکراتے ہیں. اگر یہی چیز خدا نہ خواستہ ہاسپٹل کے اندر جہاں آپریشن ہو رہا ہو, آپریشن تھیٹر ہو, وہاں ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے, فیٹلٹی ہو سکتی ہے, خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ورک شاپ ہے یا آپریشن تھیٹر ہے, ان کا لے آؤٹ کرنا ہے, ان کو ڈیزائن کرنا ہے تاکہ کم سے کم موومنٹ ہو, لوگوں کی ساری چیزیں وہی اویلیبل ہوں اور کلیشز کے چانسز کم ہوں. تو یہ ایک اچھا طریقہ کار اس میں کر سکتے ہیں. OR استعمال کر کے آپ اپنے ورک شاپ کے لے آؤٹ کو اچھا کر سکتے ہیں, اپنا نہیں تو کسی دوست کی ورک شاپ کے لے آؤٹ کو اچھا کر سکتے ہیں. یہی چیز اگر آپ دیکھیں کسی اور جگہ پر لگائیں, اپنے لیبارٹری کے اندر یا اپنے کلاس روم کے اندر یا اپنے بیڈ روم کے اندر, تو بیڈ روم کا لے آؤٹ وغیرہ بھی اس کی مدد سے اچھا کیا جا سکتا ہے, جس میں آپ کی ساری فیسلٹیز وہیں پر اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر نیکسٹ ہے جیسے فائنڈنگ دا سائز آف اے ہاسپٹل. یعنی سائز کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اس کے اندر بیڈ ہونے چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکے. بہت کم بھی نہ ہو, بہت زیادہ بھی نہیں ہو. زیادہ ہوگا تو ویسٹیج ہے, کم ہوگی تو ہر وقت لائن لگی رہے گی. تو اگر آپ اس کا آپٹیمم سائز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے اس کی مدد سے OR ٹیکنیک استعمال کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی ہاسپٹل کا سائز کیا ہونا چاہیے, کتنا OPD ہونا چاہیے. OPD کا مطلب ہے کہ آپریشن آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کتنا بڑا ہونا چاہیے, یا آپ کے پاس آپریشن تھیٹر کتنا بڑا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ چیک کر کے بنا سکتے ہیں, پلان کر سکتے ہیں. لوگ کر رہے ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے. مینٹیننس شیڈول آف اے بس ٹرانسپورٹ سسٹم. اگر آپ کے پاس ایک بس ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, لاہور کے اندر ہے, کراچی کے اندر ہے, تو اس کی مینٹیننس ہے. آپ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے, ہماری روڈس کے اوپر بسیں کھڑی ہوتی ہیں. کیوں کھڑی ہوتی ہے کہ کبھی اس کی مینٹیننس نہیں ہوتی ہے پراپر طریقے سے, پراپر ٹائم کے اوپر. اگر اس کا ایک پراپر شیڈول ہو تاکہ جو پیسنجر ہے ان کو بھی پریشانی نہ ہو. یہ نہ کہیں کہ جی دوپہر کے وجہ پیک آورس ہے, اس وقت آپ نے کہا جی مینٹیننس کے لیے, سروس کے لیے بسز گئی ہوئی ہیں.
ایسے ٹائم پہ دیکھیں رات کا وقت نکال لیں, دوپہر کا وقت نکال لیں, یا صبح کا وقت جہاں پہ پیک آورس نہ ہو, اس کا اگر شیڈول بنانا ہو کہ کس وقت کس ٹائم پہ کون سی بس جائے گی تاکہ دوسروں کو پرابلم نہ ہو. یہ جو ٹرانسپورٹ نیشنل لیول پہ چلاتے ہیں ان کو اس قسم کی چیزوں پہ فالو کرنا چاہیے. دنیا میں دیکھیں ایڈوانس کنٹریز کے اندر ان کے باقاعدہ شیڈول بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بس ایک فکس ٹائم کے آنے کے بعد چلی جاتی ہے اپنے مینٹیننس کے لیے. اسی طرح سے جہاز ہے, کیونکہ یہ ابھی ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ فالو کرنے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایکس آورس 50 گھنٹے ہے یا 100 گھنٹے یا 300 گھنٹے کے بعد جب اس نے فلائی کر لی تو وہاں پہ جاتا ہے ورک شاپ کے اندر پراپر مینٹیننس کے لیے. اس کے بعد وہ چلتا رہتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ڈیلیز ہیں وہ کم ہوتی ہے قبل اس کے بجائے اس کے کہ جو دوسری جگہوں پہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ڈیلیز وغیرہ زیادہ ہو سکتی ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, مینٹیننس شیڈول آف اے بس ٹرانسپورٹ سسٹم کر سکتے ہیں. پلاننگ دی آپریشن آف اے کمپنی, ایک کمپنی ہے اس کے اندر اس نے کیا کرنا ہے, ڈسٹریبیوشن کرنا ہے یا مارکیٹنگ کرنا ہے تو اس کو بھی آپ پلان کر سکتے ہیں. لانچنگ اے نیو پروڈکٹ, اگر آپ ایک صابن بنا رہے اور بیچ رہے ہیں اور ایک دوسرا صابن انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا کاسٹ ہوگی, کتنا بینیفٹ ہوگا, کتنا پروفٹ ہوگا, اینڈ یو کین اینالائز اینڈ دین یو کین ڈیسائڈ آن دی بیسس آف دس ون. یہ جو ہماری کمپنیز ہیں چھوٹی چھوٹی بہت سارے پروڈکٹس بناتی ہیں جس میں ببل گم ہوا, جس میں چوئنگ گم ہوئی, جس میں بسکٹس ہوئے, یہ انالائز کر سکتے ہیں اس کی مدد سے. پرسنل شفٹ پلاننگ, پھر آپ کے پاس ڈفرینٹ پلاننگس ہوتی ہیں. مثال کے طور سے کہ جو ٹی وی اسٹوڈیوز ہوتے ہیں یہ صبح بھی لوگ ہوتے ہیں, دوپہر بھی ہوتے ہیں, شام کو بھی ہوتے ہیں, رات کو بھی ہوتے ہیں. تو ایک شفٹ پلاننگ میں اگر آپ کرنا چاہیں تو صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں یہ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس کم سے کم لوگ لگا کے زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی آپ ایکوائر کر سکتے ہیں. تو یہ جناب مائکرو اکنامک پلاننگ کی میں نے کچھ مثالیں دی ہیں, ساتھ ساتھ مثالیں اور دیتا جاؤں گا. تو ایک اور چیز ہے جس کو لاسٹ ہے سیکٹورل پلاننگ. کوئی ایک سیکٹر لے لیتے ہیں نا, اس سیکٹر کے اندر ایگریکلچر سیکٹر جیسے ہم لے سکتے ہیں, ٹرانسپورٹ سیکٹر لے سکتے ہیں, مائننگ سیکٹر لے سکتے ہیں, اینڈ وغیرہ وغیرہ. اس کی اگر آپ نے پوری پلاننگ کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو پہلے میکرو کی بات کی تھی بہت بڑے لیول پر, پھر اس کے بعد مائکرو لیول پہ آ گئے تھے. اب ہم سیکٹورل لیول پہ کسی بھی ایک سیکٹر کو لیتے ہیں اور اس کی ہم پلاننگ کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے کہ شیڈولنگ آل آپریشن ود ان اے پرٹیکولر سیکٹر, ایک کوئی سیکٹر لے کے اس کی ساری آپریشن دیکھ لیں. جیسے ٹرانسپورٹیشن کی مثال لے لیں, ہر چیز لے لیں, اس میں روڈ نیٹورکس بھی آ جائے گا, بسز بھی آ جائیں گی, ڈرائیورس بھی آ جائیں گے, اس کے جو میکینکس ہے وہ بھی آ جائیں گے, انجینئرس بھی آ جائیں گے, پھر اس کے ڈسٹریبیوٹر بھی آ جائیں گے. ایوری تھنگ ول کم ان ٹو دیٹ ون. اب اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے, مثال کے طور سے پروڈکشن شیڈول, کہ جو گاڑیاں بنتی ہیں اس کے شیڈول کیا ہے, کس طرح سے بن رہی ہیں, پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو رہی ہے, پھر اس کی انوینٹری کتنی ہے, کیا گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے یا پہلے سے زیادہ ڈیمانڈ زیادہ ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے یا سپلائی زیادہ ہے. اگر ڈیمانڈ سپلائی کے برابر ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, سپلائی کم ہوگی تو پرائسز بڑھیں گی, بلیک میلنگ ہوگی, پھر اسی طریقے سے بلیک مارکیٹنگ ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا, اگر سپلائی زیادہ ہوگی اور ڈیمانڈ کم ہے تو وہ پھر ان کو انسینٹیو نہیں ہوگا, پرائسز کیا ہوگی, نیچے جائیں گی, اینڈ دیر ول بی کمپٹیشن. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ لاس ہو جائے گا. اسی طرح سے مارکیٹنگ ہے, پرسونل مینجمنٹ ہے, مینٹیننس شیڈولنگ ہے. تو یہ سارے کے ساری چیزیں آپ ایک سیکٹر کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اب آپ کو تینوں چیزیں بتا دی, سب سے پہلے میکرو, پھر مائکرو اور اس کے بعد سیکٹورل. آگے چلتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل لے لی کہ انٹیگریٹڈ پلاننگ آف دی آئل سیکٹر. آئل ہے نا, آج کل ہر آدمی کی ضرورت ہے پیٹرول, ڈیزل یا دوسری طرح کے آئل. تو یہ دیکھیں اگر اس کی ہم نے پلاننگ کرنی ہو نیشنل لیول پہ, میں ایسے نیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں, تو ہمیں کیا کیا ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی. ہم یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ ہم نے پورے کنٹری کی آئل پلاننگ کرنی ہے, یعنی آئل سیکٹر کی پلاننگ کرنی ہے. تو کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آئل پروڈکشن فرام فیلڈز. پہلی چیز یہ ہے کہ تیل نکل رہا ہے. ہم نے یہ پریزیوم کر لیا کہ تیل نکل رہا ہے. ہم اس پہ نہیں جا رہے کہ پہلے تیل دریافت کرنے کے لیے کچھ آپ کو کام کرنا پڑے گا, کنواں کھودنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں فیلڈ ہے, وہاں پہ تیل نکل رہا ہے, اینڈ وی آر پریزیومنگ دیٹ تھنگ. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آئل پروڈکشن, وہاں پر جو تیل نکل رہا ہے اس کو آپ نے مینج کرنا ہے. خدا نہ خواستہ آگ نہ لگ جائے, خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی سیبوٹاج نہ ہو جائے, یا زیادہ تیل نہ نکالنے یا کم تیل نہ نکالنے, وہاں پہ کچھ اور چیز نہ ہو جائے. تو پہلے ساری چیز یہ کیا کرنا ہے, آئل پروڈکشن فرام فیلڈز اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہو رہا ہے, اس کی پوری آپریشن ہوتی ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. دوسری چیز کیا, ٹرانسپورٹیشن آف کروڈ. اب تیل نکلنا ہے جب وہاں سے تو بیکار سا ہوتا ہے, کروڈ سا ہوتا ہے, بڑا خراب ہوتا ہے, اس کو ریفائن کرنا ہوتا ہے. تو اب وہ تیل نکل رہا ہے, اس کو آپ کو لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا, کہاں سے لے کے جانا ہے, فرام فیلڈز ٹو ریفائنری. اب وہاں سے نکل رہا ہے تو آپ نے ریفائنری میں لے کے جانا ہے. کس طرح سے لے کے جائیں گے, آپ ٹینکر کے ذریعے لے کے جا سکتے ہیں, آپ ریلوے کے ذریعے لے جا سکتے ہیں, آپ پائپ لائن کے ذریعے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور کئی طریقہ کار ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اپنے ملک میں وہاں پہ نہیں ہے, مطلب جہاں سے تیل نہیں نکل رہا, تو
تو آپ شپ کے ذریعے بھی لے کے آتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے, فرام فیلڈس ٹو ریفائنری, جہاں پہ بھی تیل نکل رہا ہے وہاں سے آپ نے ریفائنری پہ لے کے جانا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے, فرام فیلڈس ٹو ایکسپورٹ پورٹس. اگر آپ کے پاس اپنی ریفائنری نہیں ہے, کچھ کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ میں جہاں پہ ریفائنریز نہیں ہیں, تو کیا کرتے ہیں, تیل نکالتے ہیں دوسرے ملک میں بھیج دیتے ہیں, وہیں سے ڈائریکٹلی نکل رہا ہے شپ کے اندر ہوا اور آگے ریفائنری کسی اور ملک کے اندر ہے, ہو سکتا ہے جاپان میں, ہو سکتا ہے کوریا میں, ہو سکتا ہے پاکستان میں ہو, تو وہاں سے آپ نے لے کے جانا ہے. فرام فیلڈ ٹو ایکسپورٹ پورٹ, یعنی پہلے وہاں فیلڈ سے آپ نے کہاں لے کے آنا ہے, جہاں سے باہر جائے گا, جہاں سے شپ کے اندر لوڈ ہوگا, جہاں سے شپ کے اندر یہ فل کریں گے, تو پائپ لائن ہونا چاہیے, کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے. پھر فرام امپورٹ پورٹس ٹو ریفائنری, اب اس کے بعد ایکسپورٹ ہوا, وہاں سے تیل چلا دوسرے ملک میں پہنچا, اور وہاں سے جو تیل ہے پھر اب ریفائنری میں. اب پاکستان میں تیل اتنا زیادہ نہیں ہوتا, ہم زیادہ امپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارے امپورٹ پورٹ سے پہلے کیا ہوتا ہے, پھر وہ ریفائنری میں جاتا ہے. ریفائنری کچھ ملتان میں ہے, کچھ اسلام آباد میں ہے, کچھ کراچی میں ہے, تو یہ ساری ریفائنریز مختلف جگہوں پر ہیں. وہاں سے کراچی سے تیل وہاں ان جگہوں پہ پہنچانا ہے. کون سا تیل, کروڈ, ابھی ریفائن نہیں ہے, ابھی سب سے پہلے کروڈ ہے, یعنی کہ نمبر 2 پہ ٹرانسپورٹیشن آف کروڈ, اس کی باتیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ کراچی سے لے کر اوپر تک جہاں پہ بھی ریفائنریز موجود ہیں, کتنے ٹینکر چل رہے ہوتے ہیں, کس طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں, ان کی سیفٹی, سیکیورٹی, ساری چیزوں کی ذمہ داری کرنی پڑتی ہے. یہ بھی سارے کے سارے ایک پورے کا پورا آپریشن ہے. اگر آپ دیکھیں خالی ٹرانسپورٹیشن آف کروڈ, ابھی ہم نے ریفائن نہیں کیا, ہمارے پاس کروڈ ہے جو کہاں سے, آئل فیلڈ سے نکل رہا ہے, اور اس کے بعد اس کو لے کے جانا ہے, ملک کے اندر لے کے جانا ہے, یا اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے, یا ریفائنری تک لے کے جانا ہے. ریفائنری کے اندر سارے پروسیس ہیں. تو یہ ہول پروسیس ابھی چل رہا ہے. کس کا, خالی ٹرانسپورٹیشن کا. ابھی میں نے ریفائنری کی بات نہیں کی, میں نے ابھی اس کی ایکسپورٹ کی بات نہیں کی, پھر اس کے بعد الگ ڈفرنٹ یونٹس ہیں اس کی بات نہیں کی. تو ابھی خالی خراب تیل, خام تیل جسے کہتے ہیں, وہ آ رہا ہے دوسری جگہوں سے یا فیلڈ سے, اور کہاں پہنچانا ہے, اس کو ریفائنری تک پہنچانا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس اسٹوریج آف کروڈ ہے. اب یہ کروڈ جو ہمارے پاس ہے, فیلڈ کے اوپر بھی ہم نے اس کو اسٹور کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے, اس کو ریفائنری کے اندر بھی کرنا ہے اسٹور, اور آن پورٹ پہ بھی اسٹور کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے ریفائنری شیڈولنگ. اب ریفائنری آپ کے پاس ہر وقت فارغ تو نہیں ہے, آج وہ ایک طرح کا تیل بنا رہی ہے, کل دوسری طرح کا تیل بنائے گی, پرسوں تیسری طرح کا تیل بنائے گی. تو مختلف پروسیس ہیں جس کے ڈسٹلیشن یونٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ان کی بھی آپریشن کرنی ہے, ان کی بھی شیڈولنگ کرنی ہے, اور اس کو بھی اس طرح سے کرنا ہے تاکہ کسٹمر کی ڈیمانڈ پوری ہوتی رہے. یہ نہیں کہ ڈیمانڈ تو ایکس آئٹم کی ہے, آپ وائی آئٹم دے رہے ہیں, وائی آئٹم کی ڈیمانڈ ہے, آپ ایکس دے رہے ہیں, تو سب کی ڈیمانڈس کو فلفل کرنا ہے. اب آپ دیکھیں پیٹرول اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو کتنی طرح کے تیل ہوتے ہیں, کوئی ڈیزل ہوتا ہے, کوئی ہائی آکٹین ہوتا ہے, کوئی سپر ہوتا ہے, کوئی سپریم ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے اگر جہاز میں جائیں تو ہائی آکٹین الگ تیل ہوتا ہے. تو وہ سب کو تیل پہنچانا ہوتا ہے, کس نے, ان ریفائنریز نے. اب ٹرک سارے کے سارے خالی ہوئے, جو ریفائنری پہ انہوں نے ٹرک کو انلوڈ کیا سارے تیل سے, اور اس کے بعد اب دوسری طرح کا تیل لے کے جائیں گے, تو پہلے ان کو صاف کرنا ہے, پہلے گندا تیل اس میں نہیں رہے, اور اس کی بھی ساری ایک فل ایک آپریشن چاہیے ہوتی ہے. تو جناب یہ ریفائنری شیڈولنگ کے بعد کیا چیز ہمارے پاس آتی ہے, اسٹوریج آف ڈسٹل بلینڈیڈ پروڈکٹس. اب پہلے تو ایک طرح کا تیل آ رہا تھا, اب کئی طرح کے تیل ہو گئے, جس میں سپر الگ ہے, جس کے اندر ڈیزل الگ ہے, جس میں نارمل پیٹرول الگ ہے, ہائی آکٹین الگ ہے. اب ان کو الگ الگ اسٹور کرنا ہے, ہر ایک کے الگ الگ ٹینک بنانے, اور وہ ریفائنری پہ بھی ہونا ہے, اور اگر آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو وہاں پر جہاں پر آپ کے پاس پورٹ ہے وہاں پر آپ نے سارے ان کی اسٹوریج کا بندوبست کرنا ہے. تو خالی اسٹوریج بھی ایک فل ہیوج آپریشن ہے جو کہ کیری آؤٹ کرنا ہے. اب آپ ریفائنری پہ دیکھ سکتے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ پورٹ پہ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد بلک ڈسٹریبیوشن پوائنٹس. اب مثال کے طور سے ریفائنری اگر آپ کے پاس ملتان میں ہے اور آپ نے لانا ہے راول پنڈی کے اندر, تو راول پنڈی کے اندر بلک ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہوتے ہیں, وہاں پر اسٹور کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے آگے لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں فردر پیٹرول پمپس کے اوپر. تو یہ بھی ایک ہیوج آپریشن ہے جس کو کیری آؤٹ کرنی پڑتی ہے. پھر ٹرانسپورٹیشن آف پروڈکٹس ہے. اب یہ پروڈکٹس مختلف ہو گئے, پہلے تو ایک کروڈ آ رہا تھا, اب مختلف طرح کے پروڈکٹس ہیں, ان کو مختلف طریقے سے لے کے جانا ہے. کس طرح سے, فرام امپورٹ اور ایکسپورٹ پورٹس ٹو ریفائنری. اب پروڈکٹ آ رہا ہے, خالی ایک پروڈکٹ سے پھر دوسرا پروڈکٹ بنتا ہے, پھر تیسرا پروڈکٹ بنتا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ, کچھ بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں. اب آپ کے پاس یہ جو تارکول ہے یا کولتار جسے کہتے ہیں آپ, تو یہ بھی نکل رہا ہوتا ہے, اس کو بھی ٹرانسپورٹ کرنا ہے, اور اس کے بھی ایک نئی آپریشن ہے. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں, اس کو جلدی سے میں پڑھ لیتا ہوں. فرام ون ریفائنری ٹو اندر ریفائنریز فار فردر پروسیسنگ, کہ ایک جگہ تو نارمل پیٹرول بن رہا ہے, دوسری جگہ سپر بن رہا ہے, تو اس کو وہاں سے لے کے جاتے ہیں, تو اس کی بھی ایک ٹرانسپورٹیشن انوالو ہوتی ہے. اسی طرح سے فرام ریفائنری ٹو بلک پوائنٹس, کہ بلک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ میں آپ لے کے جاتے ہیں. پھر فرام بلک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ ٹو فائنل کنزیومر, الٹیمیٹلی وہاں تک یہ چیز پہنچ جاتی ہے. تو یہ جناب جو میں نے ابھی آپ کو چیزیں بتائی ہیں, اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ, اور یہاں ہی پہ اپنا لیکچر کو روکتے ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں اس پہ ڈسکس کرنی ہے. ابھی ہم نے او آر پروسیس کو اسٹارٹ کرنا ہے,
اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. ہم آپریشن ریسرچ پڑھ رہے ہیں, اس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں اور اس کی کچھ اپلیکیشنس ہیں. آج میں نے ایک یہ آئل سیکٹر کی مثال دی. اس کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کیا کروں گا, ایک اسپیسیفک ایگزامپل لوں گا اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی ہم نے جو کچھ باتیں کی ہیں ساری تھیوریٹیکل باتیں کی ہیں. اس کے آئل سیکٹر کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ اس کی ایک اسپیسیفک ایگزامپل لوں گا کہ کوئی ایک ملک لے لیں کہ کتنی اس کے اندر ریفائنریز ہیں, کتنی کتنی جگہ پہ تیل نکل رہا ہے, کیا کیا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے اور اس کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایگزامپل جب لیں گے تو پھر آپ کو ذرا سا پتہ چل جائے گا کہ یہ کمپلیکس پرابلم کیسے بنتا ہے, اتنا مشکل کیوں بنتا ہے اور اس کو سالو کرنے کے لیے نئی ٹیکنیکس کیوں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جناب. آج ریوائز کر لیں, دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں ابھی تک. ہم نے فنڈامنٹلی او آر کو ڈیفائن کیا, اس کے بعد او آر پروسیس کو اسٹڈی کیا جس کے اندر 5 اسٹیپس آپ کو بتائے. پہلے اسٹیپس بتایا کہ پرابلم جس کو آپ کہتے ہیں نا آبزرویشن ہے, اس کے بعد پھر آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کی, پھر ماڈل فارمولیشن کی بات کی, پھر سولوشن کی بات کی اور پھر امپلیمنٹیشن کی بات کی اور بتایا کہ یہ کنٹینیوس سائیکل ہوتا ہے. اس کے بعد 2 چیزیں بتائی تھی کہ 2 جو اسٹیپس ہوتے ہیں جس کے اندر ماڈل فارمولیشن اور سولوشن ہوتا ہے اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہے, وہ اور ٹیکنیکس. تو اور ٹیکنیکس کو میں نے 5 حصوں میں بانٹ دیا تھا. 5 حصوں میں بانٹنے کے لیے سب سے پہلے میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ کی بات کی تھی, اس کے بعد پرابلسٹک ٹیکنیکس کی بات کی تھی, اس کے بعد انوینٹری کی بات کی تھی, اس کے بعد نیٹورکس کی بات کی تھی اور کچھ ادر ٹیکنیکس کی بات کی تھی. ان کے اندر میں نے مختلف طریقہ کار آپ کو بتایا کہ کیسے کیسے پرابلمس ہوتے ہیں اور ہم اس کو پہلے فارمولیٹ کریں گے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ کی کچھ ٹیکنیکس بتائیں گے آپ کو, نیٹورکس کی بھی کچھ ٹیکنیکس بتائیں گے اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس انوینٹری ہے, پرابلسٹک ٹیکنیکس کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتائیں گے, خاص اسپیسیفک ٹیکنیکس. تو یہ ایک لیکچر اور تھوڑا سا انٹروڈکشن کے اوپر ہم فوکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ او آر کو کیوں اپلائی کر سکتے ہیں اور کیوں اپلائی نہیں کر سکتے, کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں, یہ کیا پری کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کو اپلائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے ذہن کو اسی باتوں پہ زور دیتے رہیے گا کہ جو باتیں ہیں کہ او آر پروسیس کیا ہوتا ہے, او آر ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں اور کس طریقے سے یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. میکرو اکنامک کی میں نے مثال دی, مائکرو اکنامک کی اور سیکٹوریل کی. اسی سیکٹوریل ایگزامپل کو نیکسٹ ٹائم اسٹارٹ کریں گے, اس کو ایلیبریٹ کریں گے, اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا کر لیں, ہو سکتا نہ کریں, لیکن اس کے بعد پھر ہمارے پاس 4تھ لیکچر کے اندر پراپر ٹیکنیکس جو 4 بتائی تھی وہ آنا شروع ہو جائیں گی. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ایکسرسائزز ابھی جاری رکھیں. کون سی ایکسرسائزز؟ آج کل فزیکل ایکسرسائزز اور مینٹل ریلیکسیشن ایکسرسائزز جاری رکھیے گا. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.